السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر with نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر اتوار کے دن بھی جلسے جلوس ہو رہے ہوں اور یہ سیاسی گہما گہمی ہو تو لگتا بظاہر یہی ہے کہ انتخابات کی تیاریاں ہیں، یعنی انتخابی مہم باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ لیکن وہ انتخابات ہونے کب ہیں؟ جو حکومت ہے وہ تو کہتی ہے کہ اگست 2023 میں ہی انتخابات ہوں گے، لیکن جو سابقہ حکومت یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے ہر لمحہ کوشش ہے کہ فوری طور پر نئے انتخابات ہو جائیں۔ دوسرے جو معاشی اعتبار سے جو اس وقت حالات ہیں، جو ابھی حالیہ حکومت نے سخت فیصلے لیے ہیں، خاص طور پہ پیٹرولیم پرائسز بڑھا کے اور بجلی کے پرائس میں بھی بڑھے گا، اور مزید آنے والے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ مزید سخت فیصلے لیں گے، تو اس سے حالات سے لگتا یہی ہے کہ جب سخت فیصلے لے ہی لیے ہیں تو سخت حکومت بھی کریں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہمارے سینئر پینلسٹ ہیں ان کا بھی آپ سے تعارف کراؤں گی، اور آج کے اہم 5 سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گی جو ہم اس اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معاشیات ہیں، سینئر اینالسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم فاروق سلیم صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ آسمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، اینکر پرسن۔ السلام علیکم آسمہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ اعزاز سید صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے۔ السلام علیکم اعزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں، میں وہ آج کے جو 5 سوالات ہیں وہ اپنے ناظرین سے شیئر کر لوں۔ سوال نمبر 1 ہے، تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں کون سی بڑی سیاسی غلطیاں کی ہیں؟ سوال نمبر 2، حالیہ حکومتی سخت فیصلے کیا معاشی بحران سے نکلنے میں کارگر ثابت ہوں گے؟ آڈیو لیک کے حوالے سے جو کہ بڑی باتیں ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے واقعی حکومت بچانے کے لیے زرداری صاحب سے مدد مانگی تھی؟ حکومت مدت پوری کرنے کے حوالے سے کیا نون لیگ ایک پیج پر ہے؟ اور آخری سوال، آنے والے وقت میں ریاستی اداروں کا کیا رول ہوگا؟ تو ذرا معیشت کو پہلے ڈسکس کر لیں اگر آپ دونوں کی اجازت۔ فاروق سلیم صاحب، جو حالیہ سخت فیصلے اور جن کا دار و مدار یہ تھا کہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی، حکومت انہوں نے چلانی ہے نہیں چلانی ہے، چلانی ہے تو سخت فیصلے کریں گے، نہیں چلانی ہے تو پھر کچھ دن پورے کر کے اپنے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، لیکن جو حالیہ سخت فیصلے لیے ہیں یا آنے والے وقت میں لینے کا اندیا دیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ معاشی سمت درست ہو جائے گی اس ملک میں؟ جی، 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میں نے اپنے پچھلے 25-30 سالہ کریئر میں کبھی اتنے بڑے چیلنج معاشی محاذ سے نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت پاکستان جو ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ دیکھیے، 4 سال کے یہ میں پی ٹی آئی کی جو 4 سال کی معاشی پالیسیز رہی ہیں، 2 چیزیں وہ انہونی قسم کی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک تو 5,000 ارب کا بجٹری خسارہ جو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہے، اور دوسرا ہے تجارتی خسارہ۔ وہ میرا تخمینہ یہ ہے کہ سال ختم ہوتے تک آپ دیکھیں گے تقریباً 45 سے 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے، اور وہ بھی پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ۔ تو یہ اتنے بڑے چیلنجز میں نے پہلے کبھی معاشی محاذ پہ دیکھے نہیں۔ ان کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک، آپ سمجھیے کہ 11 اپریل کو جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے وزارت عظمیٰ کا، تو اس وقت اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کے پاس تقریباً 10 ارب ڈالر پڑے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 6 یا 7 ہفتوں سے زیادہ کہ امپورٹ کے پیسے پاکستان کے پاس نہیں تھے۔ اب سوچئے 22 کروڑ عوام کا یہ ملک، اور آپ کے پاس 6 یا 7 ہفتوں سے زیادہ کے امپورٹ کے پیسے نہ بچیں تو آپ کس حالت میں ہوں؟ تو میں یہ سمجھ رہا تھا اپریل کے پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، کہ لگ رہا ایسا ہے کہ پاکستان تقریباً 70 سے 80 دن دور تھا ایک ڈیفالٹ کی سچویشن سامنے آ رہی تھی، اور جون کی اینڈ تک نظر آ رہا تھا وہ ڈیفالٹ ہونے والا۔ پھر آپ نے جو سخت فیصلوں کا ذکر کیا، جو سبسڈی فروری 28 کو سابقہ وزیر اعظم نے دی تھی، وہ سبسڈی واپس لی گئی، 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھایا گیا۔ اس کے بعد سے عالمی منڈیاں جو ہیں ان میں ایک وہ دوبارہ سے پازیٹیو ویو جو ریلی کرنے لگے تھے پاکستان کے بانڈز، اور پھر عالمی جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے سوچا کہ اب ڈیفالٹ سے سچویشن جو ہے وہ اوائڈ ہو رہی ہے، وہ دور جا رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ تقریباً 45 دن ہوئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو حلف اٹھائے ہوئے، اور 45 دن کے اندر اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈیفالٹ والی سچویشن جو ہے وہ حکومت نے ڈاج کر لی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
आसमा साहबा, इसी तरह से मैं आपसे ज़रा पूछूंगी, क्योंकि ये हर दफ़ा यही बात हो रही थी, और जब से ये हुकूमत जो 40-45 दिन का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इस हुकूमत ने सख्त फैसले ले लिए तो इसका मतलब है कि इनका इरादा है कि ये अपनी आइनी मुद्दत जो भी इनकी रह गई है उसको मुकम्मल करेंगे। अब क्या देखती हैं आप, क्योंकि अगर सख्त फैसले ले ही लिए तो डेफिनेटली इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो है जो उनको पे करनी होगी, लेकिन अब ये फैसला तमाम और नून लीग के खासतौर पर सफ़ों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर है कि आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, या इसमें अभी भी दो राय पाई जाती है जो माजी में हमें सुनने को मिल रहा था? मेरा ख्याल है कि फैसला नादिया हो चुका है कि अब मुद्दत जो है वो पूरी की जाएगी। अलबत्ता PMLN अभी भी बहुत वाज़ेह लफ्जों में इसका इकरार करने से इनकार कर रही है। उसकी वजह ये कि उसको अभी भी मशरूत कर रहे हैं कि अगर हालात ठीक ना हुए तो फिर हम जो है वो इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इत्तेहादी और PMLN जो है वो इस वक्त एक वसी तर जिसे कहते हैं एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक है कि 1.5 साल का जो मामला है या 1.5 साल तक असेंबलियों की मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद इंतखाबात पे जाएंगे। तो अब सरे दस्त तो ये है, लेकिन जाहिर है कि अगर हालात इस तरह से रहे और इमरान खान साहब बार बार चढ़ाई करते रहे इस्लामाबाद की तरफ, और इसी तरह से अगर उन्होंने एहतजाज का रिश्ता ना छोड़ा, और इसी तरह से अगर इंस्टेबिलिटी रही, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके जो इत्तेहाद है वो ये जरूर सोचेगा कि उनको क्या फायदा हुआ कि अगर वो सारी जो नाकामी का मलबा है वो भी अपने कंधे पे लें और सारा कुछ अवाम की नजर में भी उनको जो है वो नुकसान हो और अवाम भी उनको बुरा भला कहे। तो उसका मतलब तो यही होगा कि वो सारा जो नाकामी है उनके सर पे आ जाएगी। तो ये अभी तक एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि वो किसी जगह पे जाके जो है, अगर ऐसा लगा कि जो ताकतवर हल्के हैं वो या इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं खास करके जिसे कहते हैं ताकतवर हल्के, वो अगर साथ खड़े नहीं होते तो फिर कोई फैसला जो है वो किया जा सकता है, और इसके लिए ऑप्शन जो है सामने रखे हुए हैं। लेकिन एक वसी तर जो एक एजेंडा है वो यही है कि अपनी जो आईनी मुद्दत है वो पूरी की जाए। उसके लिए बहुत सारे लवाजमात है, जैसे कि आपको पता है कि अभी एक मुश्किल फैसला है, अभी पेट्रोल की कीमतों ने और बढ़ना है, फिर आपकी जो बजट पेश होना है, बजट के बाद फिर आपकी तरफ हयाती फंड आने हैं, 6, 7, 8 महीने तो बहुत ही ज्यादा जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार ये हुकूमत रह सकती है। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि चीजें जो है वो ईज डाउन होना शुरू हो जाएंगी, IMF का पैकेज जो है उसके साथ एडजस्ट करना शुरू होंगी, और इनका इरादा ये है हुकूमती इत्तेहाद का कि वो वक्त आएगा जहाँ पे वो एक अच्छा बजट अगला जो है अपने आवाम को दे सकेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दे सकेंगे, और उनको इलेक्शन में उसका फायदा होगा। ठीक है। एजाज साहब, दो बातें की हैं जो आसमा साहब ने बातें की हैं, उसको जो मीशत की हालात है उससे भी हम रिलेट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ज़ाहिर है ज़्यादा नुकसान PMLN का होगा अगर पॉलिटिकल कॉस्ट, प्लस उन्होंने कहा कि इदारे अगर उनके साथ, जो ताकतवर इदारे हैं वो अगर उनका साथ देते हैं, क्या अभी ताकतवर इदारे उनका साथ नहीं दे रहे? उसकी वजह यह है कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने से पहले बार बार कह रहे थे कि जी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाएं, हमें श्योरिटी दें, हमें एश्योरेंस दें कि हम सख्त फैसले लेंगे, हम ले सकते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे। तो कहीं ना कहीं श्योरिटी मिली है, साथ खड़े हुए हैं या नहीं है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप देखें कि जब सूरत हाल ये हो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आप तस्वीर उतारना नहीं समझते कि ये बेहतर है, और वो तस्वीर पब्लिक में जाएगी तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो फिर तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो है एक डावाडोल किस्म की सिचुएशन। दूसरी बात यह है कि अगर अब ब्रॉडली देखें तो 4-5 बातें वो बढ़िया है। मैं आसमा ने कुछ बातों के ऊपर बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया और बड़ी बेसिक बातों के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए अपना टेन्योर पूरा करना, उसके लिए 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उसमें इंडीड राइटली सैड एंड राइटली पॉइंटेड आउट के इकॉनमी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। दूसरी उसमें सिचुएशन ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान साहब को पता है कि मुल्क में माशी दिवालियापन बिल्कुल आप धाने के ऊपर हैं, और फ़र्क सलीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर ये ऐसा ना होता तो 60-70 दिन के 70-80 दिन के फासले पर थे कि हम पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। लेकिन हैविंग सेड दैट, इमरान साहब अगर इफ़ ही कीप नॉकिंग द डोर्स ऑफ इस्लामाबाद के वो आके यहाँ पर मुंजमद कर देंगे, और 25 तारीख को जिस तरह से कोशिश भी की गई, तो उस पर आपकी अनसर्टेनिटी तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो पैदा होगी। जब आपके ऊपर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा होगी तो जो सरकार है, जो तीसरे नंबर पे पॉइंट, सरकार की डिपेंडेंस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी।
یہ بڑی کلیئر سی بات ہے. جب سرکار کی یہ دیکھیں نا, یہ بڑی اہم بات ہے. اور پھر آپ چوتھے نمبر پہ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں جو جوڈیشری ہے وہ دیٹ از ناٹ این, جسے کہیں نا کہ جس طرح عمران خان صاحب کے لیے جوڈیشری ایک خوبصورت آوازیں آتی تھیں, اچھے فیصلے آتے تھے, جی آج بھی ہیں. تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے لیے جوڈیشری, آپ میں بڑے ادب سے کہوں اگر توہین عدالت نہ ہو تو یہ ہاسٹائل جوڈیشری ہے, جو کہ عمران خان صاحب کو الاؤ کر دیتی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے تو ہاسٹائل ہوئی نا کہ وہ آئیں اور آ کے احتجاج کریں. پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن بھی ہوتی ہے, اور جج صاحب بڑے ادب سے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو کسی نے صحیح میسج نہ دیا ہوگا. اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ایک جمہوری اگر ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے تو اس کو کوئی سٹاپ تو کر نہیں سکتا. نہیں, وہ اسے کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا, لیکن جب ججز نے یا سپریم کورٹ نے ایک علاقہ اسپیسیفائی آپ کے لیے کر دیا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی وائلیشن ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ایگزیکٹو کی ڈومین ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اناؤنس کر رہے ہیں, لیڈر اس کے, کہ جی یہ خونی مارچ ہوگا, ہم اس کام کے لیے آ رہے ہیں, یعنی کہ واضح طور پہ ہے کہ یہ وائلنس کرنے آ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کہ خونی مارچ کا ورڈ شیخ رشید نے استعمال کیا تھا جو پی ٹی آئی کے رہنما نہیں ہے. کمنگ بیک, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو 4 پوائنٹ تو یہ ہو گئے. اور پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو اگر آپ کی سچویشن یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی آتی ہے, آپ کی ڈپینڈنس زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جوڈیشری کے اوپر جاتی ہے, تو پھر اس ساری اس ایشو کا آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر جو فائنینشیل آپ کی ڈیپینڈنس ہے آئی ایم ایف کے اوپر, انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. وہ بھی چیزیں ساری دیکھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو یہ 5 وہ پوائنٹ ہیں جو کہ میرے خیال میں ان 5 پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ دے آر دا کی. ٹھیک ہے, میں مختصر سے بریک لے لوں گی, بریک کے بعد واپس آؤں گی. تو ڈاکٹر سلیم صاحب آپ سے میں یہ جانوں گی, بیسیکلی خان صاحب سے اپنے آپ کو جو ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی بھی نہیں ہے, تو جو اکنامک سچویشن ہے اور جو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی لنک کرتی ہے ڈائریکٹلی اکنامک اسٹیبلٹی پر, تو اس کا ادراک ہمارے سیاستدانوں کو کیوں نہیں ہے, یا ادراک ہے وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ اکنامک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, اکنامک انسٹیبلٹی ہو, اور پھر راستے ان کے لیے ہموار ہو. مختصر سے بریک واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ جو سخت فیصلے تھے وہ سخت فیصلے کرنے کتنے ناگزیر تھے, اور اگر وہ نہیں ہوتے تو اگلے آنے والے وقت میں یعنی 4 سے 6 ہفتے میں پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. بٹ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ ہم سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اکانومی, اور اگر اسی طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے تو پھر اکنامک سچویشن کتنی مشکل ہو جائے گی ہینڈل کرنا اس حکومت کے لیے, اور یہ ڈیلیبریٹ ہے یا انڈیلیبریٹ ہے, یہ ذرا سمجھا دیں. جی بڑا اٹھایا ہے آپ نے, بالکل معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. اب آپ سوچئے کہ اس وقت پاکستان کے اندر معیشت کے حوالے سے 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک بیانیہ ہے کہ معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے, اور دوسرا بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ اس خانہ جنگی کا بیانیہ لے کے گھوم رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں. اب میرے نزدیک یہ دونوں بیانیے جو ہیں, معیشت کی بہتری کا بیانیہ اور دوسری طرف خانہ جنگی کا بیانیہ, یہ دونوں بیانیے اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے پاکستان کے اندر. ان دونوں میں سے ایک بیانیوں کو دفن کرنا ضروری ہوگا, اور یہ اب پاکستانیوں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے خانہ جنگی والا بیانیہ جو ہے اس کو دفن کرنا ہے, یا انہوں نے جو معیشت بہتری والا بیانیہ ہے اس کو دفن کرنا ہے. یہ بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے, آئی ایم ایف کی طرف سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ سنگین سیاسی واقعات, جس میں لانگ مارچ بھی انکلوڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیریس پولیٹیکل جو ایپیسوڈز ہوتی ہیں اس قسم کی, جیسے ہم نے مئی کی 25 تاریخ کو دیکھی لانگ مارچ, ان کے بڑے گہرے معاشی اثرات ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق جو انہوں نے کوئی 3 درجن ممالک میں اسٹڈی کی ہے جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, سیریس پولیٹیکل ایپیسوڈ جن کو وہ کہہ رہے ہیں, اس سے ملک کو تقریباً 1% آف دا جی ڈی پی کا نقصان ہوتا ہے. پاکستان کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً $4 ارب کا سالانہ نقصان ہو سکتا ہے اس قسم کی لانگ مارچز کے نتیجے میں, جس کا مطلب یہ سمجھیے کہ 800 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ایسے کسی قسم کے جو سیریس سنگین واقعات ہوتے ہیں سیاسی اعتبار سے.
اور اب آپ سوچئے کہ اگر 3 کروڑ خاندان ہیں اس ملک میں تو ہر خاندان کو 25,000 روپیہ، ہر پاکستانی خاندان کو 25,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے ایسی لانگ مارچز کے نتیجے میں۔ اب ہمارے یہاں تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ 75 سالہ تاریخ کھول لیں، ہم نے ہمیشہ معیشت کو جو ہے وہ سیاست کے تابع رکھا ہے، یعنی کہ اولین ترجیح جو ہے وہ سیاست کو ملتی ہے اور معیشت پیچھے چلی جاتی ہے، اور کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ تو اگر تو ہم نے صحیح پکڑنی ہے تو پھر سیاست کو معیشت کے تابع کرنا ہوگا، یعنی کہ جو معاشی اعتبار سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں سیاسی اعتبار سے ان کو سیاست کو دبانا پڑے گا اور معیشت کو آگے لے کے آنا ہوگا۔ اب کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ میں نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے، وہ اس وقت سے ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں اور وہ مسلسل پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست تو کرتے رہیں لیکن جو چارٹر آف اکانومی ہے آپ معیشت کا ایک ڈیولپ کر لیں؟ اور یہ بہت سارے ملکوں میں ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جاپان میں پچھلے کوئی 20 سالوں میں 10 یا 11 دفعہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، برطانیہ میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اور وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جو ان کی معاشی پالیسیز ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں، وہ بدلتی نہیں ہیں۔ تو کیا ہم وہاں پر تک پائیں گے یا نہیں؟ اونلی ٹائم ول ٹیل۔ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے آسمہ صاحبہ، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اب یہ ہمیں بحیثیت قوم یہ سوچنا ہوگا کہ خانہ جنگی کا بیانیہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے یا معاشی استحکام کا بیانیہ۔ تو ظاہر ہے عقل کا اندھا بھی کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ معیشت نہیں ہوگی تو ملک نہیں ہوگا، ملک نہیں ہوگا تو پھر سیاست کہاں ہوگی، لیکن اس کا پھر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی دیتے ہیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا جو پی ٹی آئی کے اپنی صفوں میں لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو تھی، تو ایسے موقع پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کیوں کی گئی؟ یہ ملک جب آئینی مدت پوری کرنی ہے تو 1.5 پونے 2 سال اور گزارنے دیتے۔ آسمہ یور ٹیک پلیز۔ جی بالکل نادیہ، بات یہ ہے کہ اگر 1.5-2 سال اور گزارنے دیتے تو جو صورتحال ہو گئی تھی اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو معیشت ایک بہت بڑی ریزن تھی، اور دوسری بڑی ریزن یہ تھی کہ کچھ اہم فیصلے اگر ہو جاتے تو ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ اگلے 10 سال تو کہیں نہیں ہے، یہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا ان کا، کئی جگہوں پہ تو 15 سالہ منصوبہ بھی ہم نے سنا، یہ جو تھا وہ انٹیکٹ تھا، اور آپ نے دیکھا ای وی ایم کا معاملہ ہو یا جس طرح سے دیگر سسٹمز تھے اس کے اوپر جس طرح سے کام کیا جا رہا تھا اور سٹانس لیا جا رہا تھا بغیر پولیٹیکل کنسیڈریشن کے اور بغیر پولیٹیکل کنسلٹیشن کے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایک سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جہاں پہ ان کو، یعنی ایک کی آ گئی تھی جہاں پہ ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ اب ڈیڈ اینڈ ہے، اس سے ہم نے واپس جانا ہے یا ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو اس کو کس طرح سے بند گلی سے نکلنا ہے۔ تو بند گلی کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے ذریعے سے آگے بڑھا جائے اور پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوں تو ایک کنسنسس کے ساتھ یا ایک لارجر ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ آگے الیکشنز کو منعقد کیا جائے۔ تو یہ ایک اہم چیز تھی جس کا کے اوپر بہت زیادہ زور تھا، اور جیسا کہ ابھی فاروق سلیم صاحب بتائے تھے بالکل صحیح، اس میں ذرا اگر مینشن کریں سری لنکا کے اندر تو تقریباً 8 لوگ آج کی تاریخ تک جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ صرف پیٹرول کی تگ و دو کے لیے، یعنی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ پیٹرول اتنا ناپید ہو گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں لائنوں میں لگے مر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اگر یہ سچویشن خدا نہ خواستہ آ جاتی ہے کہ آ رہی، اور انہوں نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ زر مبادلہ کے کم ترین جو تھے وہ پاکستان کے اندر ذخائر تھے، اسی طرح سے آپ 10 روپے اور کم کر کے چلے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو بارودی فروم والی بات کی جاتی ہے تو آزاد جو تجزیہ نگار ہیں معاشی وہ بالکل یہی بات کر رہے ہیں کہ اس سے تو ایک اور زیادہ جو ہے وہ انسرٹنٹی بڑھ جاتی۔ تو ہوتا کیا، ہوتا یہی تھا، ہونا یہی تھا، اگر خان صاحب اس وقت حکومت میں ہوتے اتنے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھنی تھی، اس سے زیادہ بڑھنی تھی، اسی طرح سے بجلی بڑھنی تھی، اسی طرح سب کچھ ہونا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ ایک گروتھ جو کہ
मार्केट जो थी वो जिस तरह से ले रही थी, परसीव कर रही थी चीज़ों को, वो शायद परसेप्शन जो थी वो ख़राब से ख़राब तर होती चली जाती और पाकिस्तान किसी तरह से अनरेस्ट में होता। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल फैसले और पॉलिटिकल इकॉनमी से मुतालिक फैसले जो हैं वो सियासी जमातों ने किए हैं और अब उनको उसके ऊपर रहते हुए दायरे आगे बढ़ना भी है। और अगर वो इस मामले के इन तमाम मामलात के ऊपर अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें और जिस मिसाल की मईशत की बात शहबाज शरीफ साहब करते रहे, ये मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि वो इमरान खान साहब को दावत दे कि वो उनके साथ बैठे, वो वापस पार्लियामेंट में आए और इस मिसाक के ऊपर या जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है उसके ऊपर आगे बढ़े। क्योंकि पाकिस्तान है तो सियासत है, मईशत है तो सियासत है। अगर इसी तरह लोग जो हैं वो लाइनों में लगेंगे, गुर्बत और बढ़ जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, तो फिर मुझे बताइए कि कौन से वोट और कौन सा इलेक्शन ये एग्जैक्टली मैं वही, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर ज़ाहिर मईशत है तो मुल्क है। अच्छा एजाज ही था, एक तो ये वाली जो बात है जिसको अभी जो हुकूमत कह रही है कि बारूदी सुरंगे बिछा के गए थे, जो सब्सिडी उन्होंने दी, पाकिस्तान की मईशत उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि चूँकि इनको एहसास हो गया था कि वो एक आइनी तरीके से जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक ऐसी चीज़ की कि वो एक पॉपुलर डिसीजन भी था और उनको पता था उन्होंने तो उसकी कॉस्ट पे करनी आने वाली हुकूमत ने। लेकिन उसके बावजूद ये जो ऑडियो का मामला है कि वाकई इस एहसास के बावजूद, सब्सिडी देने के बावजूद, कीमतें कम करने के बावजूद, वो फिर भी ये जानने के बावजूद वो ये चाहते थे और वाकई उन्होंने मलिक रियाज साहब के ज़रिए जो है वो जरदारी साहब को अप्रोच कराया था, क्योंकि अभी शाह महमूद साहब कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉनसेंस। नादिया, बहुत दोनों आपने जो पॉइंट उठाए ना बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली बात ये है कि ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने हैं कि किस तरह से मुल्क जा रहा था। बल्कि मैं तो हमारे डॉक्टर फ़रक सलीम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब पीटीआई हुकूमत का हिस्सा थे शुरू में, मुझे बिल्कुल शुरू में हिस्सा था। तो मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि आपकी वसातत से ये लोगों को बताएं कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट, जब ये पीटीआई गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी थे, शुरू से ही ऐसी थी या बाद में आगे कुछ हुआ? क्योंकि ये भी काफ़ी अरसा बेहतर अरसा निशानदेही की थी, तो वही तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि वो ज़रा ये लोगों को पता लगनी चाहिए बात, और ज़ाहिर है इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जिसकी वजह से आए। दूसरी बात ये आपने बात कही कि जो मलिक रियाज हुसैन के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की जो गुफ्तगू है वो सच्ची है या झूठी, उसमें 3 करैक्टर्स हैं, बेसिक 3 करैक्टर्स हैं। एक है इमरान खान साहब, दूसरे हैं मलिक रियाज हुसैन और तीसरे हैं आसिफ अली जरदारी। क्या इन तीनों में से किसी एक ने सामने आकर कहा कि ये ऑडियो गलत है? इन तीनों में से किसी एक ने नहीं आकर कहा कि ये ऑडियो गलत है। मलिक रियाज साहब, नदीम मलिक साहब ने कहा, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कहा कि मेरी मलिक रियाज से बात हुई, बाकायदा से बहस हुई और मलिक रियाज ने कैटेगोरिकली मना किया कि ऐसा कुछ मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि क्या इन तीनों में से किसी ने खुद सामने आकर कहा? खुद सामने आकर किसी ने नहीं कहा। क्या इन तीनों में से किसी एक ने इस ऑडियो को चैलेंज करने के लिए कोर्ट से राब्ता किया? किसी ने नहीं किया। बात यह है कि मलिक रियाज हुसैन जो बैरिया टाउन के सरबराह हैं, वो इस मुल्क में व्हीलर डीलर हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, वो जरदारी साहब के लिए भी करते हैं, और सॉरी टू से वो PMLN शहबाज शरीफ साहब और समटाइम मियां नवाज शरीफ के लिए भी व्हीलिंग डीलिंग करते हैं। और इमरान खान साहब के जो सबसे करीबी दोस्त थे वो मलिक रियाज हुसैन ही थे। इमरान खान साहब के घर में शुरू में 3-4 लोग ही घर जा सकते थे, 3-4 ही लोग। एक उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो उनके घर जा सकते थे, इमरान खान साहब के घर जा सकते थे। फिर उनके एक फेडरल मिनिस्टर थे जिनसे बाद में उनकी दूरियां पैदा हो गई, वो जा सकते थे। और तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब के घर जो आखिरी वक्त तक जो साहब जाते रहे वो मलिक रियाज हुसैन थे। इतनी कुर्बत थी। तो ये मलिक रियाज हुसैन वो आदमी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना पीपल्स पार्टी कोई बात करती है, ना नून लीग कोई बात करती है, ना इमरान खान साहब कोई बात करते हैं, ना नैब कोई एक्शन लेती है। और आपको याद हो कि ये वही मलिक रियाज हुसैन है जिन्होंने नैब का चेयरमैन अपॉइंट करवाया था मुस्लिम लीग नून से, किसी और से नहीं, मुस्लिम लीग नून से। और इस पर इत्तफाक किया था, पीपल्स पार्टी ने इस पर इत्तफाक किया था। जब इनकी हुकूमत चली गई नून लीग की, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो इन्होंने नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तोसी देने के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस निकाला। और फिर जो कुछ भी हुआ वो, तो ये मलिक रियाज हुसैन साहब हैं, ये इनके ऊपर कम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो पॉलिटिक्स के अंदर जो वेरिएबल है ना पैसे का,
یہ اس ویریبل کے اوپر یہ کھیلتے ہیں، اور یہ وہ کریکٹر ہیں جن کے اوپر نہ کوئی اور بات کرتا ہے اور نہ میڈیا بات کرتا ہے، سوروٹی سے نہ میڈیا بات کرتا ہے، میڈیا بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں میں، اور آپ کے چینل کو بھی میں، ڈان نیوز کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ کے ڈان اخبار نے بھی اور ڈان نیوز نے کھل کے بات کی ہے۔ اچھا میں ایک اور بریک، میرے خیال میں فرق صاحب سے پوچھیں، فرق صاحب بات کرتے ہیں یا نہیں؟ بریک لے لیتے ہیں۔ اچھا بریک سے تو ذرا ان غلطیوں کا ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی حکومت سے ایک تو معاشی جو بلنڈرز تھے، میں تو غلطیاں بھی نہیں کہوں گی، شاید وہ بلنڈرز تھے جس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا، لیکن واپس آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ غلطیوں کا اعتراف ہوا ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، واپس آتے ہیں، ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ تجزیہ لیں گے۔ فواد چودھری نے آج ایک ٹویٹ میں اعتراف کیا کہ تحریک انصاف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ صورتحال اس نہج پر پہنچی۔ علاوہ ازیں 19 اپریل کو عمران خان نے بنی گالہ میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران ان 7 غلطیوں کا اعتراف کیا جو ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ پہلی غلطی 2018 کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹوں کی غلط تقسیم، جس کی وجہ سے ان کی جماعت کے کچھ ارکان نے اپنی سیاسی وابستگیوں کو تبدیل کیا۔ دوسری غلطی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا تھا۔ عمران خان نے سابق وزیر قانون فروغ نسیم پر الزام لگایا کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا۔ تیسری بڑی غلطی نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھیوں نے اس وقت مجھے بریف کیا کہ نواز شریف واقعی بیمار ہیں، اس لیے میں ان کو باہر بھیجنے پر راضی ہوا۔ چوتھی غلطی سکندر سلطان راجہ کو اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنا تھا۔ پانچویں غلطی ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور مہنگائی پر قابو نہ پانا۔ چھٹی بڑی غلطی اسٹیبلشمنٹ سے غیر ضروری محاذ آرائی، خصوصاً ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملے پر سول ملٹری تعلقات میں دراڑ۔ ساتویں بڑی غلطی عثمان بزدار کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ہٹانا، جس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور یہ جو آپ رپورٹ ابھی دیکھ رہے تھے، یہ جو غلطیوں کا اعتراف یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں نے کیا اور خود عمران خان صاحب نے کیا۔ تو جو معاشی بدحالی تھی اس کو اگر لنک کریں تو وہ کہتے ہیں اس بات کا کہ جی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا یا روپے کی قدر میں کمی ہوئی یا مہنگائی ہوئی، وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو اعزاز سعید صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ بھی ذرا بتائے گا کہ شروع میں تو آپ ان کے ساتھ تھے، پھر وہ کون سی ایسی وجوہات ہوئیں جو آپ کی ان سے نہ بن سکی اور پھر راہیں جدا ہو گئیں۔ معاشی بدحالی اور معاشی صورتحال نہیں سنبھل رہی تھی، اس کا تو ثبوت یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے جو فائنانس منسٹرز تھے وہ چینج ہو رہے تھے، اس کے علاوہ بھی غلطیاں تھیں جن کا ادراک آج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑی کیٹیگریز ہیں۔ آپ غلطیاں، ابھی آپ نے بلنڈر کا لفظ استعمال کیا، ایک معاشی فیلڈ میں ہے، پھر گورننس کی فیلڈ میں اور فارن پالیسی میں۔ معاشی اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کوئی ٹیم بنانے میں ہی کامیاب نہیں ہوئی۔ دیکھیے، پالیسیز تب سامنے آتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی ٹیم ایگزسٹ کرتی ہو، وہ ٹیم ہے، وہ بیٹھتی ہے، پھر وہ پالیسی سازی کرتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ سوچئے کہ 40 مہینوں میں کوئی 4 تو جو وزیر خزانہ ہے وہ بدلے گئے۔ اب اوسطاً ٹینیئر مل رہا ہے کوئی 9 سے 10 مہینے کا ایک وزیر خزانہ کو، وہ کیا پالیسی بنائے گا اور کیا اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ان 40 مہینوں میں میرے خیال ہے 7 دفعہ تو ایف بی آر کا چیئرمین جو ہے وہ بدلی ہو گیا۔ اب ایف بی آر کے چیئرمین کو 5-6 مہینے اوسطاً مل رہے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے پورے ملک کے لیے جو آمدن ہے، جو ٹیکسز ہیں، وہ اکٹھے کرنے ہیں۔ وہاں پہ آپ سوچئے 5 یا 6 مہینے سے زیادہ کا اوسطاً کسی کو ٹینیئر نہیں مل رہا، وہاں پہ کیا پالیسی بنے گی اور کیا اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدھا درجن تو فائنانس سیکرٹری بدل چکے ہیں۔ تو معاشی اعتبار سے تو جو پالیسی ایگزسٹ کرتی تھی وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ تھی، وہ ٹویٹر پہ تھی یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تھی، اس کی زمینی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ پھر ابھی شاید ذکر بھی کیا گیا کہ گورننس کے اعتبار سے آپ نے بزدار صاحب کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو وہاں پہ گورننس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اور فارن پالیسی کی غلطیاں، آپ سوچئے کہ ہمارے قریب ترین دوست جو ہیں وہ پچھلے 4 سال کے عرصے میں ہم سے دور ہٹتے چلے گئے، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، اسی طرح امریکہ بھی ہم سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ تو معاشی غلطیاں ہیں، گورننس کے حوالے سے غلطیاں ہیں، اور پھر فارن پالیسی کی غلطیاں۔
صحیح ہے. اچھا آسما، اس میں اپنا آپ بھی اگر انپٹ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. وہ بڑی غلطی ہے جو وہ خود گنوا رہے ہیں، اس میں آپ کیا کہتی ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریاستی اداروں پہ بھی اعزاز سید نے بات کی ہے. آنے والے رول، آنے والے وقت میں ان کا رول، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی اس لحاظ سے کہ جی وہ کتنا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس حکومت کو، یا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن عدالتی فیصلے جو اس وقت اگر خوش قسمت ہے پی ٹی آئی کے وہاں پر آ رہے ہیں، یہ وجہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلی لانگ مارچ جب میں تیاری سے آؤں گا تو اس سے پہلے میں سپریم کورٹ جاؤں گا، وہاں سے اجازت لے کر آؤں گا. تو یہ بہتری آنے والے دنوں میں ریاستی اداروں کی سپورٹ ہے خاص صاحب کو؟ کیا رول ہوگا؟ ریاستی اداروں کی تو پتہ نہیں کتنی اب سپورٹ ہے، لیکن جو عدالتی سپورٹ ہے وہ تو بڑی ویزیبل اب نظر آ رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور بہت اچھا ایک فیصلہ جو کہ آئین کے حوالے سے کیا گیا تھا، نو کانفیڈنس موشن کے اوپر نظریہ ضرورت کو دفن کیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس کے اوپر جو ہے وہ رہنا چاہیے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیا کہ اب ان کے پاس بھی ظاہر ہے اس حوالے سے اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی غلطیاں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ پچھلے جو 4 سال تھے اس میں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے پرفارمنس پہ یقین رکھنے کی بجائے اپنے جو اپوننٹس ہیں، جو اپنے تنقید کرنے والے لوگ ہیں، اپنا جو ایک پورا ان کا ایک جو بھی اپوزیشن تھی، بھلے وہ میڈیا تھی، بھلے وہ سیاسی جماعتیں تھی، ان کے انتقام کے اوپر انہوں نے زیادہ جو ہے وہ زور دیا. اور انہوں نے سوچا کہ اسی طرح سے دبا کے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے، آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر ان کی جو انہوں نے جلسے کیے، 20 سے 25 جلسے انہوں نے کیے ہیں اس لانگ مارچ سے پہلے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان سارے جلسوں کو وہ ایک لانگ مارچ، کامیاب لانگ مارچ میں نہیں لے کے آ سکے، کیونکہ ان کی جو تنظیمیں ہیں اور ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ اپنے لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے. تو اسی طرح سے صرف ایک عمران خان صاحب کے موبلائز کرنے سے جو ہے وہ معاملات نہیں چلتے، بلکہ ان کی جو جتنے بھی آگے لیڈرز ہیں، جو ان کی سیکنڈ ٹیئر ہے، اس کو بھی ایفرٹ کرنی تھی، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ان کی ایک جو جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے اندر ایک کنسولیڈیٹڈ قسم کی جو پوزیشنز ہیں، وہ یعنی یہ جسے کہنا چاہیے ان کی ایک تنظیمی جو بنیاد ہے وہ اس طرح کی مضبوط نہیں ہے جیسے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی ہے. اس کو نظر آنا تھا، وہ نظر نہیں آ سکی ہے. اور آخری بات جو کہ میں ملک ریاض والی بات ہو رہی تھی اور اس کے اوپر اعزاز نے بات کی، میرا خیال ہے یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اعزاز ہوں یا اسلام آباد کے دیگر صحافی، ان سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پیغام بھیج رہے تھے اور انہوں نے پیغام بھیجے بھی، اور یہ بھی پتا ہے کہ کہاں پہ میٹنگ ہوئی، ان کے تمام جو پرپوزل بھیجے گئے تھے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، جس میں کہ تمام جو 9 سے 10 جماعتیں تھیں ان کے سربراہان بھی بیٹھے تھے، اور اس میں این آر او جو لینے کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے، وہ تمام پوائنٹس بھی ڈسکس ہوئے تھے. اور اس کے بعد تمام جو سیاسی رہنما تھے سوائے ایک آدھے کے، انہوں نے سب نے کہا کہ ہمیں اس وقت این آر او نہیں دینا. تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اگر وہ آڈیو آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقائق کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ درست چیز. اچھا ٹھیک ہے، ایک اور بریک لے لوں گی. اعزاز صاحب بریک لینے کی اجازت دیجیے گا. بریک سے آپ اس آتی ہوں تو ابھی فروخ نے یہ کہا جو غلطی جو انہوں نے کہا کہ جو ایک اور سب سے بڑی غلطی تھی کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے پہ عثمان بزدار جیسا انہوں نے وزیر اعلیٰ لگایا. لیکن جو عمران خان صاحب نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کو ہٹانا میری سب سے بڑی غلطی تھی جس سے پنجاب میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو کیا عثمان بزدار صاحب واقعی پنجاب اتنا ایفیشینٹلی چلا رہے تھے؟ بریک لیتے ہیں، اعزاز صاحب سے اس پہ جواب دیں گے. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اعزاز صاحب ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی عثمان بزدار دی گریٹ کے حوالے سے. عثمان بزدار کے بارے میں آپ عمران خان صاحب کو پورا کریڈٹ دیں. جو آج کل ہم ظاہر ان پہ عمران خان صاحب پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم سارے عمران خان صاحب کی جو کمزوریاں ہیں سب کچھ وہ بیان کرتے ہیں، لیکن کریڈٹ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا عثمان بزدار کو ہٹا دو، ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ کہتے رہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دو، اپوزیشن شور مچاتی رہی کہ عثمان بزدار کو ہٹا دو، لیکن عمران خان صاحب قائم رہے آخری دم تک. لیکن جب ان کو پولیٹیکل ضرورت پڑی تو اس پہ عمران خان صاحب ذرا ڈگمگائے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اقتدار جا رہا ہے تو اس وقت انہوں نے جس شخص کو وہ ڈاکو کہا کرتے تھے پرویز لائی کو، انہوں نے کہا کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے. لیکن ایک بندے کو اور کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے جو ان کی پارٹی کے اندر شروع دن سے احتجاج کرتا رہا، آواز بلند کرتا رہا کہ عثمان بزدار کو اٹھائیں. یہ وہ شخص تھا جس نے ایم پی اے کا ٹکٹ لیا تھا اضافی تونسا سے، ڈی جی خان سے.
اور اس نے وہ جو ٹکٹ ہے وہ اس عثمان بزدار کو دیا تھا. عثمان بزدار صاحب ٹکٹ بھی نہیں دے پائے تھے. 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. یہ خواجہ شیراز MNA پی ٹی آئی کے, انہوں نے 2 ٹکٹ لیے تھے. ایک اپنے لیے ٹکٹ لیا تھا اور ایک خالی ٹکٹ تھا جو ان کو عمران خان صاحب نے دیا تھا. خالی ٹکٹ؟ جی خالی ٹکٹ تھا MPA کا. خریدا تھا؟ نہیں خریدا نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک MPA بھی ہوگا, تو MPA کا اضافی ٹکٹ ان کو دیا گیا تھا کہ وہ کسی کو دے دیں. تو انہوں نے خواجہ شیراز جو MNA تھے PTI کے وہاں سے, انہوں نے وہ ٹکٹ عثمان بزدار کو دیا تھا, ان پہ احسان کیا تھا. انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے, اور جب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو سب سے پہلے عثمان بزدار نے آرڈر کیا ضلع کی انتظامیہ کو, علاقے کی انتظامیہ کو, کہ وہ خواجہ شیراز کی گفتگو نہ سنیں. تو اس پر خواجہ شیراز کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے علم بغاوت عمران خان اور عثمان بزدار کے خلاف اٹھائے رکھا شروع دن سے, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے جب عثمان بزدار کو اٹھایا اس وقت تو پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا تھا. بہت شکریہ آسما آپ کے ٹائم کا. اعزاز کی صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی یہ کوشش تھی والے جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس پہ گفتگو کریں اور کیا وہ وجوہات تھیں, کیا وہ غلطیاں تھیں. چونکہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی تھی تو ذرا اس کا ایک ڈیٹیل ڈسکشن. پروگرام سے ناظرین میں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.